پوری دنیا کرونا وائرس سے لڑ رہی ہے۔ کوئی ملک ٹیسٹنگ کٹ بنا رہا ہے، کوئی ملک ماسک بنا رہا ہے، کوئی وینٹیلیٹر بنا رہا ہے، اور کئی ملک ایسے ہیں جو کہ اس کی ویکسین تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ہم ہمیشہ کی طرح کرونا وائرس سے لڑنے کے بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے اسے صوبائیت کا ایشو بنا دیا اور اب ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے مذہبی رنگ دے دیا۔ کچھ لوگ تبلیغی جماعت پر اعتراض کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو زائرین ہیں جو ایران سے ہیں ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ پہلے یہ دونوں گروپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کرونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لیکن بحیثیت قوم اس کی دوا تیار کرنے میں، اس کی ویکسین تیار کرنے میں ہمارا کیا کام ہے، ہمارا اب تک کی کیا ہماری کنٹریبیوشن ہے، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ہم یہ سوچنے کے بجائے ہم تو آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں۔ پہلے ہم نے اسے صوبائیت کا ایشو بنا دیا، سندھ بہت اچھے اقدامات کر رہا ہے، پنجاب یہ اقدام نہیں کر رہا، بلوچستان کے ذریعے کرونا وائرس آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس نے خدا نخواستہ مزید پھیلنا ہے، ہم نے اسے پھیلنے سے روکنا ہے، بجائے یہ کرنے کہ ہم آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں۔ ہماری پرائیورٹیز یہ ہونی چاہیے کہ اب تک ہم نے اس کی ویکسین تیار کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، کوئی بھی اس حوالے سے ہم کوئی ایکوپمنٹ تیار کر رہے ہیں، یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مدرسوں میں ہمیشہ شدت پسندی اور فرقہ واریت سکھائی جاتی ہے، سکولوں میں ہمیشہ رٹا سکھایا جاتا ہے اور معاشرے میں جہالت سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں جنتی ہے اور فلاں جنمی ہے۔ تقریروں میں ہم زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات سکولوں کی، سکولوں میں 1100 میں 1090 1080 نمبر آ رہے ہیں عموماً، اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں کوئی آئنسٹائن پیدا نہیں ہو رہا، کوئی اسٹیفن ہاکنگ نہیں نکل رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری ترجیحات الٹ ہیں۔ پچھلا جو نظام تعلیم تھا نون لیگ کے دور میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بچوں کو پاس کرنے کی جو پرسنٹیج ہے نا اس میں ہمیں اضافہ چاہیے۔ گورنمنٹ نے کلیئرلی آرڈر دیے ہوئے تھے اسکولوں کو کہ آپ بچوں کو پاس کریں، بس کریں، اچھے نمبر دیں، کسی کو فیل نہ کریں تاکہ ہمارا جو رزلٹ ہے وہ شاندار نکلے۔ اسی رزلٹ کے چکر میں بچوں کا بیڑا غرق کر دیا، بلا وجہ ان کو نمبر دے کر جو اس قابل نہیں تھا اس کو بھی زیادہ سے زیادہ نمبر دے کر اگلی کلاس میں پہنچا دیا گیا۔ اور ہمارے معاشرے میں جہالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب یہ کرونا وائرس آیا تو یوٹیوب پر کئی حکیم نکل آئے، کسی نے کہا کہ اس کا علاج پیاز میں ہے، کسی نے کہا شہد میں ہے، کسی نے تو حد کر دی دجال آ گیا۔ اور کچھ ایسے چینل ہیں یقین کریں ایسی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں اور فضول چیزیں پیش کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے کچھ اچھی چیز پیش کر لو، عوام کو اس کے بارے میں احتیاط بتا دو۔ اگر احتیاط کیا ہے، اگر کسی کو ہو بھی جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہیں کرونا وائرس ہو گیا اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں بتانا ہم نے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے کئی ایسے چینل، کئی ایسے پیجز ہیں جو فضولیات اس میں زبردستی کوئی نہ وہ چیز نکالنے کی کوشش کریں گے، ایسی گھٹیا تھمبنیل بنائیں گے، ایسی گھٹیا باتیں کریں گے کہ سننے والا دیکھنے والا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک جگہ پر زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان میں سے کسی ایک کو یہ مسئلہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ مسئلہ دوسرے لوگوں تک بھی پھیلے گا۔ تو اول تو رائے ونڈ کا جو اجتماع اس کو ہونے دینا ہی نہیں چاہیے تھا، اس میں علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا جو بڑے علماء ہیں کہ نہیں یار اس کو ہم نے روکنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، لیکن نہیں اس کو نہیں روکا گیا۔ جب زیادہ مسئلہ پھیلا اس کو محدود کر دیا گیا، لیکن جو لوگ آ چکے تھے ان کو وہیں پر روک دیا گیا۔ اب ہوا کیا، اس میں کچھ لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی، ایک SHO کو چھریاں مار کر زخمی بھی کیا، پولیس نے پکڑ لیا، ہتھ کڑیاں لگا دی۔ اس کے بعد ٹرینڈ چلنا شروع ہو گئے ٹویٹر پر، فیس بک پر، تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، کوئی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اسی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ پولیس کو نہیں دیکھ رہے؟ سڑکوں پہ جو بھی جا رہے ہیں نوجوان جا رہے ہیں ان کو وہ مرغا بنا رہے ہیں، ڈنڈے مار رہے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں۔ کسی ایک کے ساتھ تفریق نہیں کی جا رہی، یہ پورے ملک کو ایسے کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ایسے کیا جانا ضروری ہے۔ جو کوئی بھی کرفیو کی یا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یا آپ کو ایشو ہے، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے تو آپ اس سے نکل آئیں گے، لیکن اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے اور آپ کی وجہ سے کسی اور کو ہو گیا، چھوٹے بچے کو ہو گیا یا کسی بزرگ کو ہو گیا تو وہ اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکے گا کیونکہ اس کا امیون سسٹم اتنا سٹرونگ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لہذا دوسروں کو یہ مسئلہ نہ پھیلائیں، اس لیے گھروں میں رہنا ضروری ہے۔ اگر ایک جگہ پر لوگ کوارنٹائن کیا ہوا ہے، انہوں نے رائے ونڈ کو سیل کیا ہوا ہے اور ایک جگہ پہ تبلیغی جماعت والوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اس کے خلاف ہو گئی ہے یا یہ تبلیغ کو روکنا چاہتی ہے، نہیں، حکومت صرف اس بیماری کو روکنا چاہتی ہے۔
ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بجائے کسی مسئلے کو مذہبی بنانے کے ہمیں اس کی حساسیت پر غور کرنا چاہیے کہ نہیں، ہمیں یہ ڈیزیز پھیلنے سے روکنی ہے۔ اگر یہ پھیل گئی، خدا نخواستہ اٹلی والے یا امریکہ والے حالات یہاں پر ہو گئے، تو ہمارے پاس ایسا سامان نہیں ہے کہ ہم اس پر کنٹرول کر سکیں۔ کئی لوگوں کے پیارے اس دنیا سے چل جائیں گے۔ ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی ایسے ضروری سامان نہیں ہے۔ اس کی پتہ نہیں ویکسین کب آئے گی، سال بعد آئے گی، 2 سال بعد آئے گی یا 10 سال بعد آئے گی۔ اس سے پہلے ہمیں خود کو بچانا ہے اس بیماری سے۔ اس مسئلے کو خدا را مذہبی رنگ نہ دیں۔ اگر ہم نے معاشرے میں جہالت اور فرقہ واریت، انتہا پسندی کے بجائے اگر تعلیم کو فروغ دیا ہوتا نا، اور یہ بتایا ہوتا کہ آنے والے دور میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کیسے اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، آنے والے مستقبل کے لیے کیسے تیار کرنا ہے، تو آج ہم بھی ان ممالک کی دوڑ میں شامل ہوتے جو اس کی ویکسین بنا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہم بنا بھی لیتے۔ یہاں پر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، یہاں پر ہنر کی کمی نہیں ہے، یہاں پر کمی اس چیز کی ہے کہ اس کو پالش نہیں کیا جاتا، لوگوں کو غلط سائیڈ پہ لگایا جاتا ہے۔ اس اہم مسئلے پر بھی دیکھ لیں، یہ ایک عالمی وبا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نے اس ایشو کو مذہبی بنا کر رکھ دیا۔ انشاءاللہ اس کی ویکسین جلد بن جائے گی اور پوری دنیا اس مسئلے سے باہر نکل آئے گی۔ اس سے پہلے احتیاط کرنا ضروری ہے، گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو یہ مسئلہ ہوگا، آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوگا، آپ اس سے لڑ سکیں گے، لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو ہو گیا جس کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے، تو وہ جان کی بازی ہار دے گا۔ اس لیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور ان غریب لوگوں کے لیے جو علاج نہیں کروا سکتے یا جن کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہے، ان کے لیے خدا را گھر میں رہیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔